اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام ہی عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر ایک خوبصورت اور پیاری بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں حج بیت اللہ کی سعادت خوش نصیب لوگوں نے حاصل کی۔ بے شک کہ دل بہت غمزدہ تھا کہ ہر سال حاضری ہوتی تھی، کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ بہرحال ہم سب کی کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ آنے والے برس میں ہمیں پھر حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اسی حوالے سے ایک بات شیئر کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تو وہ آپ کی زندگی کا وہ پہلا اور آخری حج تھا کہ جب آپ نے جمعۃ المبارک میں وہ حج ادا کیا اور تاریخی خطبہ ادا کیا، جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک پیغام ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے ظاہر ایک بہترین ان کا پیغام کہ جس پر انہیں عمل کرتے ہوئے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے، اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ جتنے بھی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور ہمارے مسلمان بھائیوں تک، جو بھی ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا تو یقیناً چراغ سے چراغ جلے گا، روشنی بڑھے گی، اور دین کی سمجھ بوجھ ایک دوسرے تک پہنچانا یہ ویسے بھی کار خیر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمان عطا فرمایا کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اور اچھی باتوں کو آگے بتانا بھی بہترین صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنے پیارے کمنٹس دیجیے گا، بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ایک بہت ہی پیاری خوبصورت پوسٹ مجھے ملی تھی، اور جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اگر پازیٹیو لیا جائے تو بہترین ذریعہ ہے اچھی باتوں کے علم کے پھیلانے کے لیے۔ تو لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میدان عرفات میں آخری نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری یعنی 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج ادا کیا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے، یعنی اس وقت جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں، ہر اس شخص کو جو اس وقت حاضر نہیں ہے اس تک یہ پیغام میرا پہنچا دے، یعنی آپ کا سلام بھی پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ غور طلب بات ہے، بغور سنیے گا، یہ وہی چیز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں،
لیکن اس کو خطبے میں ادا کیا گیا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تمام حیات طیبہ جو گزاری اور جو کچھ سکھایا، آج یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو سمری کی شکل میں خطبہ ادا کیا، تاکہ وہ تمام چیزیں ایک بار پھر ریپیٹ ہو جائیں اور لوگوں تک اچھے طریقے سے وہ پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت و مال و حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ ہو جاؤ۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور تم پر حق رکھتی ہیں، عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں اور تم عورتوں پر حق رکھتے ہو۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار بے لوث خدمت گزاری میں رہتی ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آج کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو عورتوں کو، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، تو کہتے بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ تو مردوں سے بہت کم ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیتوں کی شکل میں بیان کیا، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، اسی بات کو ایک بار پھر آپ نے میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات پھر کہی کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور 5 وقت نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر اطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہوگی، یعنی اگر برتری ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ یاد رکھو تم اپنے ایک دن اللہ کے سامنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آج کل آپ ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی سورشیں بہت ہوئی اور نبوت کے دعوے دار بھی بہت نکل آئے، اور بھی مختلف وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، اور بہرحال جن کا قلقمہ ہوتا رہا، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ان فتنوں کو قلقمہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو اور لوگوں تک پہنچا دو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو بھی پہنچانا، اور ان سے بھی کہنا کہ وہ مزید آگے ان باتوں کو پہنچائیں۔ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اے مالک کائنات، گواہ رہنا،
میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور آخرت میں جنت فردوس میں اپنے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتانے کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ وہی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ سے سمجھیں، سیکھیں، آپ نے بتائیں، احکامات الہیہ پہ عمل کرایا، خود اس کا عملی نمونہ کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے محبوب کی اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کی پیروی کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس پر عمل کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، ایثار قربانی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کیا، اور اتنے پیارے پیارے گوہر نایاب، پیارے پیارے صحابہ کرام آپ کی صحبت میں رہے اور ہمارے لیے سروں کا تاج ہیں۔ ان کی تقلید بھی ہمارے لیے یقیناً فلاح کا ذریعہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس بھی نبی کی میرے امتی میرے جو صحابہ ہیں، یعنی امتیوں میں جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح ستاروں سے راہوں تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، یعنی ایک زمانے میں آج بھی ستاروں کے ذریعے سے راہوں کا تعین کیا جاتا ہے، راستوں کا تعین کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ نے تشبیہ دی کہ جس طرح سے ستاروں میں انسان راستے تلاش کرتا ہے، اسی طرح سے میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تم جس کی بھی ساتھ، جس کی بھی تقلید کرو گے، جس کے بھی پیچھے چل پڑو گے تو تم راستے کو پالو گے، منزل کو پالو گے، صحیح راستے پہ پہنچ جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو لہٰذا ستاروں کی مانند ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، بتانا ہے، سکھانا ہے، اپنے عمل سے بھی، یعنی اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی، یعنی کہنے سے بھی اور کر کے دکھانا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن دعوے پہ دلیل ضروری ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے ہمارے لیے ذمہ داری دی ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے پورا کرنا ہے، یعنی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بھی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دفعہ موقع نہیں ملا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں، آئندہ آنے والے برسوں میں ہمیشہ بار بار حاضری عنایت عطا فرما، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بادب حاضری عطا فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا نصیب فرما، کہ وہاں پر جب بھی موجود ہوتے تھے تو یقیناً یہ خطبہ حجۃ الوداع ذہن میں آتا تھا، یقیناً کہ یہ وہی مقام تھا کہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اور آپ نے تمام تعلیمات کو ایک بار پھر ریوائز کیا، دہرایا، سمجھایا، اور اس کے بعد پھر جب ربیع الاول کا وقت تھا اور آپ نے اپنے رب کی طرف لوٹنا تھا تو پھر آپ نے ایک بہت ہی مختصر خطبہ مسجد نبوی شریف میں دیا، اور وہاں پر بھی کچھ باتیں بتائیں۔ یوں کہوں گا کہ پوری زندگی کا نچوڑ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ادا کیا، بتایا، سکھایا، اور اس کے بعد اس کو مزید تھوڑے سے انداز میں آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لا کر، یعنی اپنے وصال سے چند لمحات پہلے آپ نے وہ ادا کیا، اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ بند فرما۔
آمین بجاہ النبی الامین کہ بے شک کہ نبی سے محبت، نبی سے الفت، ان سے چاہت اور ان کے اہل خانہ سے محبت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی تک پہنچائے گی، منزل سے آشنا کرائے گی، کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے اعمال کو قبول کرے گا تو صرف اور صرف اللہ کے محبوب سے محبت کی وجہ سے قبول کرے گا، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آنے والے جو آس پاس لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آنے والی نسلوں تک بھی اس پیغام کو آپ نے پہنچانا ہے، اس کا ذریعہ بننا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور، اس کے بعد کوئی اور، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی اور اس پیغام کو آگے پہنچائے گا۔ رہتی دنیا تک یہ پیغام آگے پہنچتا رہنا چاہیے، قیامت تک اس پیغام کو آگے پہنچنا ہے۔ ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے حصے کا کام ضرور کرے، تاکہ روز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ موجود ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پوچھ لیا کہ تم نے میرا پیغام آگے پہنچایا تھا، تو آپ محبت بھرے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ماں باپ، میری آل اولاد قربان، میری جان آپ پہ قربان، آپ نے جو کہا تھا میں نے اپنے انداز میں اپنے حصے کا کام ضرور کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے محبوب اگر ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائیں تو پھر مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اچھی باتیں آگے تک پہنچائیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔